الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات ذی وقار معزز و محترم علماء کرام اور بہت ہی پیارے اور عزیز حاضرین محفل، آج پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اس کانفرنس کے منتظمین کو، معاونین کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی یہ کاوشیں اور یہ محنتیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ چڑھ کر مزید ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے آج کی اس نشست میں اظہار خیال کے لیے جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان ہے فتح مکہ۔ لیکن یہاں آ کر ظاہر بات ہے علماء کا رش ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، تو وقت کی اس قلت کے باعث مجھے اپنے بیان کی ساری ترتیب ابھی نعت کے دوران بدلنی پڑی ہے کہ میں کچھ وہ کہوں جو مکمل بھی ہو جائے اور دیا گیا عنوان بھی اس میں تھوڑا سا آ جائے۔ میرے دوستو، انسان کا ایک یہ ظاہری وجود ہے، انسان کا ایک باطنی وجود بھی ہے۔ یہ نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ آسان لفظوں میں جیسے آپ کہتے ہیں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اس کے بقا و تحفظ کے لیے بھی ہمیں کئی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور اس باطن کے بقا اور تحفظ کے لیے بھی ہمیں کئی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہری بدن کی بقا اور تحفظ کے اسباب سے یہ دنیا بھری پڑی، یہ سارا کارخانہ قدرت، اس جہان میں موجود تمام نعمتیں، یہ سب اسی ظاہری وجود کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ لیکن جو باطنی وجود ہے انسان کا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف انتظام فرمائے، دو لفظوں میں انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ باطن کی ترقی کے لیے جن اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے اور جو مغز اور خلاصہ ہیں وہ ہے ایمان اور اخلاق۔ سارے انبیاء کی محنتوں کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک ارک اور نچوڑ اگر نکالا جائے تو یہی دو چیزیں بنتی ہیں، ایمان یا اخلاق۔ سب آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا نقطہ، مرکز، وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ لیکن میرے پاس جو وقت ہے
وہ ان دو چیزوں کے لیے بھی ناکافی. میں بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے اپنے وقت کو بچاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نکلنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تھوڑی سی اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ظاہر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ آج سیرت النبی کانفرنس میں اپنے باطن کو پالنے کا بھی طریقہ قرآن سے معلوم ہو جائے، تاکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو صرف ظاہری ایک کان کا چسکا پورا کر کے نہ اٹھیں، بلکہ ہم اٹھیں تو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمارے باطن کی تعمیر و ترقی کا آغاز ہو چکا ہو. تو آپ بھی اسی نیت سے سنیں گے نا جی سارے حضرات؟ ہاتھ کھڑا کریں آخر تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، زور سے کہو اور زور سے کہو. گستاخی کرتے وقت تو نہیں ہچکچاتا. عاشق اپنے محبوب پہ درود پڑھتے ہوئے کیوں ہچکچاتا ہے؟ دل کھول کے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے محبوب، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے نبی، آپ کو ہم نے بڑے بڑے مقامات اور عہدوں پہ فائز کیا ہے، لیکن ان عہدوں میں سے جو سب سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا بیج لگایا ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیمہ کے بلند مرتبے پہ فائز کر دیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیمہ کے مرتبے پہ آپ کو فائز کیا. مجھے یہاں تھوڑا سا 2 منٹ رک کر اخلاق عظیمہ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا پڑے، کیونکہ یہ مرتبہ جو میرے محبوب کو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ مرتبہ تو انتہائی مرتبہ ہے. میں بالکل نیچے کھڑا ہوں، مجھے اچانک انتہا کا ادراک شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انتہا کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑی سی ابتدا بھی دیکھنی پڑے گی کہ اخلاق عظیمہ انتہا ہے تو اس کی ابتدا کیا ہے. ابتدا سمجھیں گے تو انشاءاللہ اخلاق عظیمہ ایسا سمجھ آئے گا کہ پھر کبھی بھولے گا نہیں. کہو انشاءاللہ. اخلاق عظیمہ انتہا ہے، انتہائی اور آخری درجہ ہے، لیکن ابتدائی درجہ اخلاق حسنہ، درمیانی درجہ اخلاق کریمہ، انتہائی درجہ اخلاق عظیمہ. پہلا درجہ حسنہ، خلق حسن. یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق حسن یہ ہوتا ہے ایسے اخلاق ہوتے ہیں جن کے اندر معاملہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، عدل پہ مبنی ہوتا ہے. یعنی
جس طرح کسی نے میرے ساتھ کیا میں نے بھی اسی طرح اس کے ساتھ کر دیا. کوئی میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اچھا کرتا ہوں, کوئی برا کرے تو میں برا کرنے لگ جاتا ہوں. عدل بدلے کا جو معاملہ ہوتا ہے اسے خلق حسنہ کہا جاتا ہے. اور یہ اخلاق حسنہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیے گئے, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی اخلاق کی تعلیم دی. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم نے تورات کے اندر اپنی قوم کو جو پڑھ کے سنایا وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ یہی لکھا ہوا تھا. موسیٰ کلیم کہتے ہیں کہ اے میری قوم, اللہ نے تورات کے اندر تمہارے اوپر یہی فرض کیا ہے کہ عدلہ بدلہ ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. بس جو کس کے ساتھ جیسا معاملہ کرے بدلے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ. جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت. بس اس طرح کوئی معاملہ کرے عدل بدلے کا, عدل کا, انصاف پہ مبنی جو معاملہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ. بولو ابتدائی سٹیج کیا ہے اخلاق کا؟ اخلاق بولو, یاد کرو گے, چند منٹیں گزر جائیں گے, کچھ آپ کو یاد رہے. میرا مقصد یہ ہے پہلی سیڑھی اخلاق کی, اخلاق حسنہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہو عدل. کیا ہوتا ہے؟ عدل. اب دوسرا سٹیج اس سے بھی اوپر کا وہ کیا ہے؟ دوسرا جو اخلاق کا درجہ ہے وہ ہے اخلاق کریمہ. اور اخلاق کریمہ میں ایک درجہ ترقی ہو جاتی ہے. وہاں معافی بھی, وہاں انصاف بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ معافی کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے. یعنی وہاں تو یہ تھا کہ جیسا کسی نے کیا ویسا اس کے ساتھ ضرور کرنا ہے, لیکن دوسرے سٹیج پہ کہ ایک درجہ اور زیادہ اخلاق کا شامل ہو گیا, معافی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. اور یہ تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی. اللہ کا قرآن بھی اس کی گواہی دیتا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. بدلہ دیا جا سکتا ہے, بدلہ لیا جا سکتا ہے برابری سرابری میں, لیکن جو بندہ اس سے آگے بڑھ جائے اور معاف کرنے والا ہو جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے آ گیا. یہ دوسرا درجہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. اب سنیے, اب بڑا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اخلاق حسنہ جو موسیٰ پیغمبر کی امت کو ملے اس میں صرف ایک صفت تھی عدل والی. اخلاق کریمہ جو عیسیٰ پیغمبر کی امت کو ملے اس میں دو صفتیں تھیں, عدل بھی تھا, معافی بھی تھی. اور جو تیسرا اخلاق کا انتہائی اور اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ نے میرے محمد الرسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے او میرے پیغمبر ادفع باللتی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اے میرے پیغمبر, آپ کو جس اخلاق پہ فائز کیا ہے وہ خلق عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اخلاق عظیمہ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر تین صفتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے اندر عدل بھی ہوتا ہے, ظلم نہیں ہوتا. نمبر دو اس کے اندر معافی بھی آ جاتی ہے. اور نمبر تین اس میں احسان بھی آ جاتا ہے. اخلاق عظیمہ میں کتنی چیزیں؟ آخر تک کتنی چیزیں؟ تین. عدل, عفو
اور احسان اللہ۔ بس اب میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں نے سڑک تعمیر کر لی اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اب اسی پہ چلتے رہیں گے جتنا وقت بچا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ یہ جو اخلاق عظیمہ میرے پیغمبر کو ملے، جو 3 صفتوں پہ مشتمل ہے، اس کے اندر احسان بھی آ گیا، معافی بھی آ گئی اور عدل بھی آ گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہی اخلاق عظیم ہو جاتے ہیں جب 3 صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی اخلاق عظیمہ ہے جن اخلاق عظیمہ کے بلبوتے پہ میرے محمد نے 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر اسی مکہ کو فتح کر لیا جس مکہ سے کل مظلوم بنا کے میرے محمد کو نکالا جا رہا تھا۔ ذرا منظر تو دیکھیے، اللہ کے پیغمبر نکل رہے ہیں مکے سے اور میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں اور میرے محبوب مڑ مڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اے کعبہ، تو اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، تجلیوں کا مرکز ہے، برکتوں کا مرکز ہے، اور میرا دل ہے تیرے ساتھ لگا ہوا۔ تجھے میرے بابا ابراہیم و اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگی تھی، لیکن آج میں کیا کروں، ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس موقع پہ اللہ اوپر سے تھپکی دیتا ہے میرے محمد کو، تسلی دیتا ہے میرے پیغمبر کو، اور اللہ کہتے ہیں ان الذی فرض علیک نزل ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اور میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر انہوں نے تجھے نکال دیا ہے تو جس ذات نے تجھے قرآن دیا ہے وہ ضرور تجھے یہاں واپس بھی لے کے آئے گا۔ میرے محمد مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جا کے جو وقت گزرتا رہا وہ میرے پیغمبر کے اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ اس وقت میں برکت پیدا ہوتی گئی، جماعت میں بھی برکت پیدا ہوتی گئی، جماعت کے اوصاف میں بھی برکت پیدا ہوتی گئی، جماعت کے کردار و اخلاق میں بھی برکت پیدا ہوتی گئی، اور جب وہ برکت بڑی، تعداد بھی بڑی، کثرت بھی ہوئی، برکت بھی ہوئی، اللہ کی نعمتیں بھی ملی، بڑا مقام بھی ملا، فتوحات بھی ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے تحفے بھی مل رہے ہیں۔ انہی تحائف میں سے یہ فتح مکہ والا سب سے بڑا تحفہ ہے جسے اللہ نے میرے پیغمبر کی جھولی میں ڈالا ہے۔ ذرا دیکھ، منظر تو دیکھ۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے دا مطلب، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جب بندہ جوش میں بیٹھا ہوتا ہے نا، جذبے میں، اور اچانک کوئی ایسے تو خیال نہیں رہتا۔ یہ میرے ذہن کے مطابق یہ نشانی ہوتی ہے کہ مجمع ذرا توجہ سے بیٹھے۔ خیر، فتح مکہ کا آغاز بلا کیسے ہو رہا ہے؟ فتح مکہ کا آغاز دیکھیے ذرا، ایک معاہدہ ہوا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکین مکہ کے ساتھ جسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، حدیبیہ کی صلح۔ یہ صلح توڑی خود انہوں نے، اس معاہدے کا خلاف کیا مکہ والوں نے۔ جنگ بندی تھی نا، بس انہوں نے جان بوجھ کے جنگ چھیڑ دی۔ اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے تسلی کروا لی کہ اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہو یا فسخ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے جی توڑ دیا ہم نے، جذبات میں آگے نا، کہتے توڑ دیا، کوئی نہیں، معاہدہ ختم۔ ابھی ختم ہی کیا ہے کہ اسی وقت پسینے چھوٹ گئے۔ ان کو احساس ہوا یہ ہم کیا کر بیٹھے، ہم نے تو معاہدہ توڑ دیا، جنگ بندی کا امن تھا، اور اب تو پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ اللہ، اور حالت وہ پیچھے دیکھ چکے تھے بدر میں، سبحان اللہ۔ اب اس وقت جنگ بندی توڑ دی گئی، معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ فوراً انہیں احساس ہوا، ابو سفیان کو پیچھے دوڑایا، جا ابو سفیان اور وہاں جا کے معاہدہ دوبارہ کر، تجدید معاہدہ۔ ابو سفیان آئے، آتے ہی سب سے پہلے داخل ہوئے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر۔ یہ کون ہے ام حبیبہ؟ بھلا کس کس کو پتا ہے؟ مجھے صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
یہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیوی ام حبیبہ۔ اللہ اللہ، ابو سفیان کی بیٹی ہے، باپ اپنی بیٹی کے گھر آیا ہے، میں بعد میں دربار رسالت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے ذرا بیٹی کے گھر میں حاضری دینی چاہیے۔ اندر داخل ہوا ہے اور بیٹی نے ام حبیبہ نے بستر میرے محبوب کا لپیٹ دیا۔ باپ کو بڑی حیرانگی ہوئی، باپ آئے تو بستر بچھائے جاتے ہیں، میری بیٹی نے تو میرے آنے پہ بستر لپیٹ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ جی وجہ یہی ہے، ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت رجل مشرک نجس۔ صحابہ کی وفائیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اندر باہر سے سچے اور سچے اور کھرے بن گئے، ہماری طرح نہیں تھے۔ اوپر سے تو میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، اوپر سے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نہیں کرتا میرے نبی کے احکامات پہ عمل، وفا نہیں کرتا اپنے وعدوں کو۔ لیکن جن لوگوں کی تربیت میرے محمد کے مدرسہ میں ہوئی، آج ذرا دیکھ ان کی وفائیں، انہوں نے بستر لپیٹ دیا اور کہا تو مشرک ہے، نجس ہے، پلید ہے، اور میرا محمد پاک ہے، میں تجھے اپنے آقا کے بستر پہ نہیں بیٹھنا دیتی۔ اس موقع پہ کسی شاعر نے کہا بڑی فٹ آ رہی ہے بات، وفا کی خاک سے مانجا دلوں کے آبگینوں کو، اور مثالی کر دیا بھٹکے ہوئے رہنشینوں کو، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ خیر یہ تھا میرے نبی کا ادب اور یہ تھا میرے نبی کا احترام۔ ابو سفیان میرے نبی سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، سلو کی بات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی جی نہیں بول رہے، کیونککہ میرا محمد اس وقت بولتا ہے جس وقت اللہ بلاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سلو کی کوئی بات نہیں ہو سکی، ناکام اور نامراد ہو کے واپس جا رہا ہے، واپس مکہ گیا، ہاں بھائی کر آئے ہو صلح دوبارہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تسلی ہے کہ امن ہے اور نہ تسلی ہے کہ جنگ ہے، امن ہے تو امن سے بیٹھے کوئی تسلی نہیں، جنگ ہے تو تیاری کریں کوئی تسلی نہیں۔ خیر ادھر سے تیاریاں، میرے نبی نے حکم دے دیا تیاریاں شروع کرو، تیاریاں رازداری کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی بچے مکہ میں رہتے ہیں، اللہ اللہ، بیوی بچے مکہ میں، اس خیال سے کہ میری بیوی بچوں کے ساتھ ذرا وہ اچھا معاملہ کریں گے، کیونکہ وہ وہاں کے مقامی نہیں، اس لیے ان کا خیال تب کریں گے مکے والے جب میں مکے والوں کے ساتھ کوئی احسان کر دوں گا، اچھا کر دوں گا، بھلا کر دوں گا۔ اور احسان اور اچھائی اور بھلائی کیا کرنے لگے، بس سمجھ نہ آئی، ارادہ تو نیک تھا، بس خط لکھ دیا اور یہ خبر دے دی، یا معاشر قریش اور قریشیوں مکے والو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم بجیش، وہ محمد پاک تو تمہارے پاس ایک لشکر لے کے لڑائی اور چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ نے میرے نبی کو سارے راز بتا دیے، اور جب راز بتائے گئے اس موقع پہ اللہ کے نبی نے حاتم کو طلب کر لیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ حاتم نے صفائی دی، میرے دل میں کفر نہیں، نفاق نہیں، ارتداد کوئی نہیں، میں تو صرف بال بچوں کی نیک نامی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے میں نے قدم اٹھایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا ہے، اس نے ہمارا راز وہاں پہنچا دیا ہے، میں تلوار نکال کے اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا او عمر ما یدریکا انہو
قد شہید بدرن، تجھے نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابیوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخش دیا ہے کہ اے بدری صحابیوں جنہوں نے مشکل وقت میں میرے محمد کا بازو بن کے دکھایا، مشکل وقت میں اسلام کی جنگ لڑ کے دکھائی، اب میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ آئندہ اگر تم کوئی برائی بھی کرنے لگو بھول چوک کر تو میں اس کو برائی نہیں لکھوں گا، میں نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھتا چلا جاؤں گا۔ بس اسی انداز سے حضرت حاتم کا معاملہ بھی صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی جی نے 10,000 کا لشکر بنا لیا، 10,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی جی روانہ ہو چکے ہیں۔ رستے میں کیا کیا ہو رہا، وقت مختصر ہے، میں بڑی سپیڈ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس آئے، مسلمان ہو گئے، لشکر میں مل گئے، اور آگے چلیے۔ لیکن ایک بات سمجھیے، یہ جو میں نے بات اخلاق کی شروع کی ہے نا، جس انداز سے شروع کی ہے اسی انداز سے ہی ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذرا ذہن میں رہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کس کی تکمیل کے لیے؟ مکارم اخلاق۔ علماء نے لکھا مکارم اخلاق 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مکارم اخلاق جس کو مکمل کرنے کے لیے میرے نبی آئے۔ آپ کو کیا پتا مکارم اخلاق کیا ہے؟ ذرا توجہ کرو، 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عجز، عاجزی، عزت کے وقت عزت ملے نا تو پھر سر نیچا ہو جائے، اکڑ نہ جائے، گردن میں سریا نہ آ جائے۔ نمبر 2 عفو بوقت قدرت، جب طاقت ہو تو انتقام نہ لے بلکہ معاف کر دے۔ اور تیسری چیز عطا بغیر منت، بغیر منت کے کسی کو عطا کر دے، جھولیاں اپنیاں کھول دے اور اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے۔ عجز، عاجزی، معافی اور عطا، یہ 3 چیزیں مکارم اخلاق ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے میرے محمد الرسول اللہ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب ذرا دیکھو فتح مکے کے موقع پر یہ 3 چیزیں کیسے نکھر کے سامنے آ رہی ہیں، کس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام نے ان مجرموں کو معاف کر دیا۔ اسی سفر کے دوران مکہ سے 2 بندے آ رہے ہیں، ایک کا نام ہے سفیان بن حارث، دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن امیہ۔ ایک میرے نبی کا چچا زاد ہے، دوسرا میرے نبی کا پھوپھی زاد ہے، لیکن مکے میں انہوں نے میرے نبی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ ایک تو ان میں سے کہتا تھا اور محمد اگر تو میری نظروں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں جا کے آسمان پھٹ جائے، آسمان سے فرشتے اترے، تیرے ہاتھ میں کتاب پکڑا دے، تو نیچے آ کے کہہ یہ دیکھو میں اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں، میں پھر بھی تجھے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا بڑا دشمن تھا یہ ابو سفیان بن حارث۔ یہ وہ مشہور ابو سفیان نہیں جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ اور ابو سفیان بن وہ ابو سفیان بن حرب ہے، وہ یہ ابو سفیان بن حارث چچا زاد بھائی میرے نبی آج آیا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جی کا دل نہیں کر رہا اس کو معاف کرنے کا۔ دربار میں حاضری کی اجازت ہے، نہیں دی جا رہی اجازت۔ ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ نے سفارش کی، یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح یہ کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اسی موقع پہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ازلی دشمن کو معاف کر دیا۔ لشکر ہے پیچھے 10,000 کا، آگے 2 بندے ہیں، آج دشمن آیا ہتھے
آج وقت ہے اس کو رگڑ دیا جائے، بدلہ لیا جائے، لیکن میرے پیغمبر تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے۔ مکارم اخلاق کا پہلا جز ہے اس وقت قدرت اور طاقت ہو اس وقت معاف کر دینا چاہیے۔ اور آگے چل کے دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر، اور جس وقت میرے محمد نکلے خانہ کعبہ کے اندر، وہ نماز پڑھ کے تکبیر و تحلیل کر کے بتوں کو گرا کر تصویروں کو مٹا کر دروازہ خانہ کعبہ کا کھول کے خانہ کعبہ کے دروازوں کے دونوں طرف اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے پورے مطاف بھرے ہوئے مطاف سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ خطاب کرنے کے بعد میرے نبی نے قریش مکہ سے ایک سوال کیا، اتدرون، اور تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ گمان تمہارا کیا ہے؟ میرے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ آج محمد تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ایک طرف سے آواز آئی، اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں بڑی امید ہے آج ہمارے ساتھ بڑا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہم جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بڑا کریم ہے اور بڑے کریم کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ساتھ افعل بنا ما انت اہلہ ولا نفعل بنا ما نحن اہلہ، آج ہمارے ساتھ وہ نہ کیجئے جس کے ہم اہل ہیں، بلکہ وہ رویہ اختیار کیجئے جس کے آپ اہل ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق امید تھی ان کو۔ تیسرے نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف کو کہا تھا جب کھڑے تھے سامنے شرمندہ ہو کر کے آج ہماری خیر نہیں، یوسف تو ہم سے ایک ایک ہمارے کرتوت کا بدلہ چکائے گا، اس موقع پہ یوسف پیغمبر نے جو کہا تھا میرے پیغمبر نے بھی کہا انی اقول کما قال اخی یوسف لاخیہ، میں آج وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس وقت سامنے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہیں، مکے میں میرے نبی کے گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے والے، مکے میں میرے پیغمبر کے صحابہ پہ ظلم کرنے والے، گالیاں نکالنے والے، تانے دینے والے، شاعر کہنے والے، شاعر کہنے والے، مجنون کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، مکے سے نکالنے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور میرے پیغمبر نے کہا اذهبوا فأنتم الطلقاء، سارے جہان والوں گواہ رہ جانا، آج محمد نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے، جاؤ کسی قسم کا مواخذہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ مکارم اخلاق کا پہلا جز کیا ہے؟ عفو، معاف کر دینا۔ قدرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا یا رب من اعز عبادک عندک، میرے اللہ تیرے ہاں سب سے زیادہ معزز بندہ کون ہے؟ اور اللہ نے فرمایا من اذا قدر غفر، وہی جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ اور سیرت النبی کے جلسے میں آنے والے میرے بھائیوں، ہمارا تعلق الحمدللہ اللہ نے ان سے نہیں بنایا جو ایک شور مچا کے راتوں کو اپنے گھروں میں جا کے آرام سے سو جائیں۔ آپ کی خوش قسمتی ہے، خدا کی قسم آسمان کے فرشتے بھی آپ پہ ناز کرتے ہوں گے اور اللہ کو کہتے ہوں گے اس وقت اے رب یہ بھی تو ہیں جو تیرے محبوب کا فرمان سن رہے، اخلاق سن رہے، قرآن سن رہے، سنت سن رہے، سیرت سن رہے۔ دوسری طرف ڈھول ہے، دھمکے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، دوسری طرف آوارگی ہے، مخلوط اجتماعات ہیں، دوسری طرف کوئی عملی پیغام نہیں ہے۔ آج یہاں عملی پیغام دیا جا رہا ہے، نیت کرو کہ اپنے نبی کے اس اخلاق کو اپنائیں گے، جب کہیں قدرت ملے مجرم سامنے کھڑا ہو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجرم کو معاف کرے۔ ہاتھ کھڑا کرو۔ دوسری بات، صرف 5-7 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے۔
दूसरी बात मकारिम अखलाक एजिज बवक्त इज्जत, जब बंदे को इज्जत मिले तो सर झुक जाए, ये मेरे नबी के अखलाक। रिवायात में आता है जिस वक्त मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए, किसी फतह मक्का के मौके पर दाखिल हुए, जब मक्का में मेरे हबीब का सर मुबारक आजिज़ी की वजह से इतना झुका हुआ था कि मेरे पैगंबर की दाढ़ी मुबारक सवारी के पालान के साथ लग रही थी, कजावे नाल पालान के साथ नीचे होके इतना सर। ये क्यों झुकाया मोहम्मद ने सर? और आज तो सर उठाने का मौका है, हाय हाय, आज तो इंतकाम लेने का मौका है। सुनी दम के मर्दाने राह खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दंद तंग, तुरा के मयसर वही मकाम। और तुझे ये मकाम कैसे हो सकता है हासिल? अल्लाह के जो मानने वाले मर्दाने खुदा होते हैं, वो तो दोस्तों के साथ भी, दुश्मनों के साथ भी अच्छा करते हैं और तो दोस्तों के साथ भी बुरा करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे आजिज़ी इख्तियार की और अपना सर मुबारक नीचे झुका दिया। ये दूसरे मकारे में अखलाक की झलक है। और तीसरे नंबर पे मकारे में अखलाक वो क्या है? अता बगैर मिन्नत, अता बगैर मिन्नत, कोई मिन्नत ना करे फिर भी उसे अपनी रहमत से झोलियां भर भर के अता करता। आखिरी बात, सफवान बिन उमैया इन्हीं रुअसाए कुरैश में से, आज मेरे नबी ने मक्का फतह किया है, ये सारे बड़े जलील हुए। कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ डर के मारे भाग गए, इधर उधर छुप गए। सफवान बिन उमैया निकल गया पहाड़ की घाटियों में। अमर इब्ने वहाब उसका बड़ा करीबी अजीज था, मेरे नबी का सहाबी था। कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो हमारा सरदार है कबीले का, सफवान बिन उमैया, मैं उसे लेके आता हूँ, जरा थोड़ी सी मेहरबानी करना उसके साथ, मैं उसके इस्लाम की कोशिश करना चाहता हूँ। फरमाया ले आओ, लेकिन जाते जाते यही चादर जो मैंने अपने सर पे बांधी हुई है, कमली अपनी, ये बतौर निशानी के मेरे दुश्मन को जाके दिखा देना। अल्लाहु अकबर, हद नहीं हो गई, कमाल नहीं हो गई? उसी चादर को उतार के दे दिया। वो ले गया सफवान इब्ने उमैया के पास और फरमाया जाके उसे कह देना, अगर वो आ जाए, मान जाए, हम बड़े खुले दिल से उसका इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर वो ना माने तो उसे कह देना कोई नहीं, तुझे मारता, 2 महीने की तुझे मोहलत है, बेशक सोच ले, 2 महीने के अंदर अंदर भी अगर तुम आ जाए तो तुझे माफ कर दिया जाएगा और तुझे इस्लाम के, तेरे इस्लाम को कबूल कर लिया जाएगा। बस उसे लेके उमैया अमर इब्ने वाब को लेके, अमर इब्ने वाब सफवान को लेके आ गया मेरे नबी के सामने। सफवान सवारी पे सवार है और दूर से ही पूछता है घबरा के, आसपास सहाबा का लश्कर लगा हुआ है, आसपास तलवारें निकली हुई है, आसपास मुसल्ला लश्कर है, डर गया कि कहीं मोहम्मद के दरबार में मेरी गर्दन न उड़ा दी जाए। उसी मौके पे कहता है, ऐ मोहम्मद, क्या आपने कहा है ये सारा जो मुझे अमर बिन वहब बता रहा है, ये वाकयातन आपका पैगाम है? फरमाया नीचे तो आ, कहने ला हत्ता तुबय्यिन ली, उतने तक मैं सवारी से नीचे ना आऊंगा जितने तक मुझे वजाहत ना मिल जाए। फरमाया हाँ मैंने कहा है, आजा, इस्लाम कबूल करना है तो तेरे लिए माफी है, अगर अब समझ नहीं आ रही 2 महीने की मोहलत जो मैंने दिलवा भिजवाई है। कहने लगा ये दिलवाई है आपने 2 महीने की मोहलत? मेरे नबी ने कहा 2 क्या होता है, 4 महीने की मोहलत ले जा। और आज तो वक्त था इनकी गर्दनें उड़ाने का, आज तो वक्त था इंतकाम लेने का, आज तो वक्त था पिछले सारे उधार
چکانے کا، لیکن میرے پیغمبر کے کمال اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے نبی کو اخلاق عظیمہ دیے، ان اخلاق عظیمہ میں عدل بھی ہے، ان اخلاق عظیمہ میں معافی بھی ہے، احسان بھی ہے۔ اور ایک دوسرے انداز سے عرض کروں کہ مکارم اخلاق تین چیزوں کا نام ہے: معافی، عاجزی اور عطا۔ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ معافی کی بھی تاریخ رقم کر دی، میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ عطا کی بھی تاریخ رقم کر دی، اور میرے نبی نے اس موقع پہ عاجزی کی بھی تاریخ رقم کر دی۔ آج اس سیرت النبی میں میرا یہی پیغام ہے، اس کانفرنس میں ان بھائیوں کے لیے جہاں تک آواز پہنچے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں مصروف ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ دھن دھنا دھن تاک کی آواز ہے ہر گام پر، یہ تماشا عید میلاد النبی کے نام پر، شہر کے اوباش لڑکے تھمڑیاں گاتے ہوئے، غیرت اسلاف حیران جلوہ اسلام پر، نعت گوئی جانکنی کے موڑ پہ نالا بلب، عشق پیغمبر پریشاں اس مذاق خام پر، ملت بیضا کے بیٹے یاوہ گوئی میں دلیر ہے اس آغاز پر، افسوس اس انجام کا، اور مفتیان دین قیم روٹیوں کی فکر میں، جنہوں نے امت کو سمجھانا تھا، مفتیان دین قیم روٹیوں کے فکر میں حملہ آور ہیں رسول اللہ کے پیغام پر۔ اور اس بیاباں میں نہیں ایک شخص بھی رجل الرشید جو مسلمانوں کو ٹوکے اس نئے اسلام پر، کوئی ایک تو رجل الرشید اٹھتا جو رخ موڑ دیتا جشن سے مشن کی طرف، جو رخ موڑ دیتا میلاد النبی سے سیرت النبی کی طرف۔ آج میرا یہی پیغام ہے، عملی زندگی تیری بدلے گی، سیرت النبی سے بدلے گی، ڈھول سے نہیں بدلتی، دھمکے سے نہیں بدلتی، ناچ سے نہیں بدلتی، گانے سے نہیں بدلتی، مخلوط اجتماعات سے نہیں بدل سکتی۔ تیری عملی زندگی بدلے گی تو میرے نبی کی سیرت سے بدلے گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل نصیب فرمائے، اور اپنے حضور کے مکارم اخلاق کی ایک جھلک اپنے وجود پہ نافذ کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔